بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الہاشم انٹرپرائزز کی بہترین اور پرتعیش ملازمت چھوٹ جانے کے بعد میں گویا بالکل خالی ہاتھ ہو گیا تھا۔ صحیح معنوں میں مجھ پر پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ روزی کا کوئی متبادل ذریعہ نہ ہونے کے باعث میرے لیے گھر کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ملازمت چھوڑے تقریباً مہینہ ہونے کو تھا اور میں ابھی تک بے روزگار تھا۔ ان دنوں میرا مشغلہ بس یہی رہ گیا تھا کہ صبح گھر سے نکلتا، سارا دن ملازمت کی تلاش میں دھکے کھاتا پھرتا اور شام کو خالی ہاتھ ناکام واپس لوٹ آتا۔ کام تھا کہ کہیں مل کر نہیں دے رہا تھا۔ ایک دن سخت گرمی تھی، صبح سے ماحول میں ہوس تھا۔ یہ دن میں نے گھر پر ہی گزارنے کا فیصلہ کیا اور کہیں باہر نہیں گیا۔ دن بھر سخت گرمی رہی، مگر سورج ڈھلنے کے بعد اچانک موسم خوشگوار ہو گیا۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں اور آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھک گیا۔ میں تفریح طبع کی خاطر دریا کے کنارے نکل آیا۔ یہاں دریا کے کنارے بے شمار مخلوق خدا جمع تھی۔ گرمی کے ستائے ہوئے لوگ بڑی تعداد میں موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے آئے ہوئے تھے، جن میں بچوں اور نوجوانوں کی بڑی تعداد شامل تھی۔ ایک طرف کچھ خواتین بھی موجود تھیں۔ کچھ نوجوان گرمی کی شدت کم کرنے کی خاطر دریا کے ٹھنڈے پانی میں نہا بھی رہے تھے۔ میں چونکہ محض تفریح طبع کی خاطر یہاں آیا تھا، لہٰذا نسبتاً کم رش والی جگہ تلاش کر کے میں وہیں دریا کے کنارے بیٹھ گیا۔ مجھ سے تھوڑے فاصلے پر 10-12 سال کا ایک بچہ دریا کے کنارے پڑے ایک چٹان پر بیٹھا پانی میں پاؤں مار رہا تھا۔ اس کے معصوم چہرے پر کسی قسم کی فکر، غم و پریشانی کا دور دور تک کوئی نشان نہ تھا۔ کاش میں بھی اس طرح دنیا کے غموں سے آزاد ہوتا۔ اس بچے کے معصوم اور پرسکون چہرے کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا اور پھر سوچوں کا سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا۔ نہ جانے میں کن سوچوں میں گم تھا کہ اچانک ہی میرے کانوں میں کسی کی چیخ و پکار سنائی دینے لگی۔ کوئی مدد کے لیے پکار رہا تھا، بچاؤ بچاؤ، کوئی میرے بچے کو بچاؤ۔ میں خیالات کی روح سے نکل کر حواس باختگی میں دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ دفتن میری نگاہ اس چٹان پر پڑی جس پر چند لمحے قبل وہ بچہ بیٹھا ہوا تھا، مگر اب وہ وہاں نہیں تھا، بلکہ کئی فٹ دور پانی میں غوطے کھا رہا تھا۔ شاید وہ اس چٹان پر سے پھسل کر گر گیا، جبکہ دریا کے کنارے کھڑا ایک شخص ہاتھ ہلا ہلا کر لوگوں کو مدد کے لیے پکار رہا تھا، جو شاید اس بچے کا باپ تھا۔ اس کی چیخ و پکار پر ابھی بہت کم لوگ متوجہ ہوئے تھے۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً دریا میں چھلانگ لگا دی۔ دریا کے یخ بستہ پانی نے میرے جسم کا استقبال کیا۔ انتہائی سرد پانی میں مجھے اپنی رگوں کا خون جمتا ہوا محسوس ہوا۔ میں تیزی سے ہاتھ پاؤں مارتا اس بچے کی طرف بڑھنے لگا، جسے دریا کی تیز لہریں مسلسل مجھ سے دور کیے جا رہی تھیں۔ کئی سال بعد تیراکی کرتے ہوئے مجھے بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور بڑی تگ و دو کے بعد بالآخر بچے تک پہنچ گیا اور فوراً اس کا ہاتھ تھام کر واپس کنارے کی طرف مڑا۔ اتنے میں ایک اور لڑکا بھی میری مدد کو پہنچ چکا تھا۔ اس نے آتے ہی بچے کو تھاما اور کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ کئی سال بعد دریا کی تیز لہروں سے الجھ کر میرے ہاتھ تھک چکے تھے، سانس بھی پھول رہا تھا۔ کنارے پر پہنچتے ہی میں بے سدھ ہو کر گر گیا۔ میرے پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ لوگوں کا ایک ہجوم میرے قریب اکٹھا ہو گیا تھا۔ وہ لوگ مسلسل مجھ سے کچھ کہتے جا رہے تھے، مگر مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میرا ذہن آہستہ آہستہ تاریکی میں جانے لگا اور پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے ہوش آیا تو خود کو ایک ہسپتال کے بیڈ پر دراز پایا۔ بیڈ کے قریب ہی سفید کپڑوں میں ملبوس ایک باروب مگر شفیق صورت والے صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے اٹھنے سے منع کیا اور لیٹے رہنے کی تلقین کی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آیا اور میرا چیک اپ کر کے ان صاحب سے مخاطب ہوا۔ آپ کے مریض کی طبیعت اب بالکل نارمل ہے، آپ کو 1 گھنٹہ بعد جانے کی اجازت ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ڈسچارج فائل پر دستخط کیے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ صاحب میرے قریب آئے۔ یہ وہی صاحب تھے جو دریا کے کنارے لوگوں کو مدد کے لیے پکار رہے تھے، یعنی اس بچے کے والد تھے۔ بیٹا آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ انہوں نے شفقت سے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ آپ کا بچہ اب کس حالت میں ہے؟
اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہے اور اب تو گھر بھی پہنچ چکا ہے، مگر آپ تو اس بچے سے بھی کمزور ثابت ہوئے، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا اور میں جھینپ کر مسکرا دیا۔ واقعی میں بچے سے کمزور ثابت ہوا تھا کہ چند منٹ پانی کی لہروں کا مقابلہ کرنے پر بے ہوش ہو گیا تھا۔ اچھا بیٹا، آپ کا نام کیا ہے؟ اب ان کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ میرا نام سنیم احمد ہے، اور آپ کا؟ میرا نام سرمد حسین ہے۔ سنیم بیٹا، آپ نے میرے بچے کی جان بچا کر مجھ پر ایک عظیم احسان کیا ہے، جس کا بدلہ میں ساری زندگی نہیں چکا سکتا۔ میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں۔ شدت جذبات سے ان کی آواز رند گئی۔ سر، آپ شرمندہ کر رہے ہیں، اس میں احسان کی کوئی بات نہیں۔ کسی کی مدد کرنا ایک اخلاقی فرض ہے، اور میں نے محض یہ فرض ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ بیٹا، آپ کی تعلیم کتنی ہے اور آج کل کیا کر رہے ہیں آپ؟ میری بات کے جواب میں انہوں نے اچانک ایک اور سوال کیا۔ سر، میں نے BA کیا ہے اور فی الحال تو بے روزگار ہوں، میں نے جواب دیا۔ پھر تو آپ یقیناً ملازمت کی تلاش میں ہوں گے۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے اپنی فیکٹری میں ایک اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے، اور میں یہ ملازمت آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی جیب سے ایک کارڈ نکالا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولے، یہ میرا کارڈ ہے، آپ کل ہی اس پتے پر آ جانا، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ میں نے تشکر بھری نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے ان سے کارڈ لیا۔ اب شکریہ ادا کرنے کی باری میری تھی۔ سر، یہ آپ کا احسان ہے کہ بغیر کسی ٹیسٹ اور انٹرویو کے مجھے ملازمت دے رہے ہیں۔ نہیں، اس میں احسان کی کوئی بات نہیں، آپ تو میرے محسن ہیں، اور یہ میں نے احسان کا بدلہ چکانے کی ایک ادنیٰ سی کوشش کی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے کسی ملازم کو فون کیا اور اسے ہسپتال آنے کا کہا۔ تھوڑی دیر بعد ملازم آیا تو سرمد حسین مجھ سے مخاطب ہوئے۔ میں اس وقت ایک ضروری میٹنگ میں شرکت کرنے جا رہا ہوں، میرا یہ ملازم آپ کو گھر پہنچا دے گا، باقی باتیں آئندہ ملاقات میں ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ کہہ کر انہوں نے گرم جوشی کے ساتھ مجھ سے ہاتھ ملایا اور دروازے کی جانب بڑھ گئے، پھر اچانک تیزی سے واپس پلٹے۔ اوہ، میں تو بھول ہی گیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی جیب سے 5,000 کے 2 نوٹ نکالے اور میری طرف بڑھا دیے۔ یہ رہا آپ کا انعام۔ نہیں سر، میں نے یہ نیکی کسی دنیاوی لالچ میں نہیں کی، محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کی ہے، مجھے اس انعام کی ضرورت نہیں۔ بھولے ہو، انہوں نے میرے سر پر ایک ہلکی چپت رسید کی، یہ نیکی کا بدلہ نہیں، میری طرف سے انعام ہے۔ نیکی کا بدلہ تو صرف خدا ہی دے سکتا ہے۔ لیکن سر، میں منمنایا۔ لیکن کچھ نہیں، یہ انعام آپ رکھیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، انہوں نے جلدی سے کہا، اور میرے نہ کرنے کے باوجود نوٹ میری جیب میں اڑس دیے اور ہاتھ ہلا کر مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ میں اپنے رب کے حضور عاجزی کرنے لگا۔ مولا کریم، بے شک تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے، میرے مالک تو کتنا کریم ہے، میری ایک چھوٹی سی نیکی کا اتنا بڑا بدلہ عطا فرما دیا، اور وہ بھی بالکل نقد۔ بے شک تو سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، تاکہ اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔